بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند سے جڑا یہ میری زندگی کا انتہائی قیمتی اور انمول قصہ ہے۔ ایک دفعہ میں اور میری چند دوست ہم مسجد میں قرآن پاک پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تو اچانک ہمارے استاد غلام رسول صاحب یعنی کہ جن سے ہم قرآن پاک پڑھتے تھے، انہوں نے آواز دی اور کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، اور کہا کہ آج تم سب لوگوں نے میرے ساتھ میرے کھیت میں جانا ہے۔ وہاں پر کپاس کی کچھ لکڑیاں ہیں، ان کو کاٹ کر میرے گھر پہنچانا ہے۔ ہم سب نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم اپنے امام مسجد صاحب کے ساتھ ان کے کھیتوں میں پہنچ گئے۔ اس دن قدرتی طور پر گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ ہم لوگ صبح 6 بجے کے گئے ہوئے کام کرتے کرتے ہم کو تقریباً 2 بج گئے تھے اور ہمارے استاد کا گھر ان کے کھیتوں سے کافی دور تھا۔ جب ہم تمام لڑکوں نے وہ ساری لکڑیاں کاٹ لیں، ان کے پولے بنا لیے یعنی کہ ان لکڑیوں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے گٹھے بنا لیے، تو امام مسجد صاحب اس بیل گاڑی کو ایک درخت سے یعنی کہ اس بندھی ہوئی بیل گاڑی کو لکڑیوں کے پاس لے کر آئے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے اوپر لکڑیاں رکھنے لگے تو یہ بیل گاڑی پتہ نہیں کیوں اچانک ڈر گئی اور کھیتوں سے بہت تیز رفتاری میں بھاگنا شروع ہو گئی۔ استاد بھی پریشان ہو گیا اور ہم سب طالب علم بھی۔ پھر استاد نے آواز دی اور کہا کہ اس کا پیچھا کرو، اس کو روکو، پکڑ کر واپس لاؤ۔ یہ بیل گاڑی ہمارے آگے آگے تھی اور ہم سب لڑکے اور ہمارے استاد اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ مختصر یہ کہ بیل بہت زیادہ ڈرا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ اس جگہ جا پہنچا جہاں پر اس کو آگے دوڑنے کا راستہ نہ ملا، یعنی کہ اس کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں مجمع لگا ہوا تھا۔ وہاں پر بے شمار لوگ ایک بڑے سے بت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جس سے وہ لوگ مندر کہتے ہیں، لیکن وہ سارا بغیر چھت کے تھا۔ صرف ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پنڈت اس بت کے آگے لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہنچے تو ہم نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ ہمیں وہ بیل گاڑی نظر آ گئی تھی۔ پھر ہم سب طالب علم اور ہمارے استاد اس بیل گاڑی کے پاس پہنچ گئے تو اچانک میری نظر اس ہجوم پر پڑی۔ تو پھر میں نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو راستہ نظر نہیں آیا، نہیں تو یہ یہاں سے بھی بھاگ جاتا۔ جب ہمارے استاد نے اتنے بڑے ہجوم کو دیکھا تو ہم سب طالب علموں کو مخاطب کر کے کہتے کہ اشفاق، بات راستہ ملنے کی نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ پھر ہم سب طالب علم اور ہمارے استاد اس پنڈت کی باتوں کو غور سے سننے لگے، لیکن ہمیں اس پنڈت کی کوئی زیادہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو استاد نہیں، ہم میں سے ایک طالب علم جس کا نام گلزار تھا، اس کی ڈیوٹی اس بیل گاڑی کو سنبھالنے پر لگائی اور باقی طالب علم اور استاد جی اس ہجوم میں آگے جا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں اس کڑی دھوپ میں اس بڑے بت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بت بھی کافی بڑا پہاڑ نما سا تھا جس کے بہت پیارے سے نئے نقش بنائے گئے تھے۔ اس کے بالکل نیچے ہی ایک کافی بڑی عمر کا بزرگ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں اور بائیں طرف بھی ایک ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بڑا بزرگ اپنے پیچھے موجود بڑے سے پہاڑ نما بت کی کرامات بتا رہا تھا کہ یہ وہ بت ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے آیا تھا۔ اس کے سامنے اپنی نظر و نیاز پیش کر کے ہر روز یہاں پر لگاتار 60 دن تک جو بھی شخص اپنے دل میں جس چیز کی خواہش کرے گا، بت جس کا نام انہوں نے گنگا کرشنا رکھا ہوا تھا، یہ ہر خواہش پوری کرے گا۔ اور موجودہ لوگ واہ واہ کیے جا رہے تھے اور بار بار قیام کی حالت تک جھک جاتے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہ بزرگ اس پہاڑ نما بت کی تعریفیں کرتا رہا اور وہاں پر موجود ہزاروں لوگوں سے داد وصول کرتا رہا اور بہت سے لوگ وہاں پر اپنی نیاز دیتے رہے۔ جب اس بزرگ کا یہ لمبا چوڑا بھاشن ختم ہوا تو آخر میں اس نے مجمع میں موجود تمام مردوں عورتوں کو کہا کہ اس بت کو سجدہ کریں اور جس چیز کی آپ کلپنا کر رہے ہیں، یعنی کہ جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، اس چیز کو اپنے من میں اپنے دماغ میں لے کر آئیے اور لمبا سجدہ کیجیے۔ میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ اب استاد جی کیا کریں گے۔ جب یہی الفاظ ہمارے استاد غلام رسول صاحب نے سنے تو وہ فوری جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو کر با آواز بلند کہنے لگے کہ ابھی کوئی شخص سجدہ نہ کرے۔
اچانک وہ بزرگ جو اس پہاڑ نما بت کے آگے بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ تم کون ہو اور کیوں لوگوں کو اپنے خدا کے سامنے جھکنے سے منع کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ تم دنیا کا کتنا بڑا پاپ کر رہے ہو؟ غلام رسول صاحب چلتے چلتے اس بڑے بزرگ سے پنڈت کے پاس جا پہنچے۔ پھر جب اس بزرگ نے یعنی کہ پنڈت نے آپ کا تعارف مانگا تو آپ نے بتایا کہ میں مسلم ہوں اور جامع مسجد روہڑی کا امام ہوں۔ میرا نام قاری غلام رسول ہے۔ پھر یہ بزرگ غصے سے بولا کہ آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ہم میں سے کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی؟ تو قاری غلام رسول صاحب نے کہا کہ ہم ایک سچے رب کی عبادت کرتے ہیں جو اس دنیا اور اس دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہر چیز کا مالک ہے، جبکہ تم ایک بے جان سے پتھر کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں، مجھے یا کسی کو بھی ایک رائے برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ساری باتیں مجمع میں موجود ہر شخص سن رہا تھا۔ اچانک وہ بزرگ غصے سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بھی تو پتھر کو جا کر بوسہ دیتے ہو۔ مجھے اس وقت اس پنڈت کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم تو کسی پتھر کو نہ بوسہ دیتے ہیں اور نہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس پنڈت نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ وہ بھی تو پتھر ہے۔ اس بزرگ کے یہ الفاظ سن کر پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور ہجوم میں موجود ایک خاص طبقہ تالیاں بجانے لگا، جو کہ صرف اس پنڈت کو خوش کرنے کے لیے تھیں۔ پھر یہ بزرگ بولا کہ آپ کو اگر کوئی مزید دلائل وغیرہ چاہیے ہوں تو شام کے وقت 6 بجے آپ یہیں پر آ جائیے گا، میں اس وقت اکیلا ہوتا ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ فی الحال ہمیں اور ان تمام بھکتوں کو پوجا کرنے دیجیے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ بات میں اور میرے دوست طالب علم سب جانتے تھے کہ قاری غلام رسول صاحب بہت ہی ضدی اور غصے والے آدمی ہیں اور بغیر بات ختم کیے یا بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے وہ کسی بھی جگہ پر ٹانگ نہیں اڑاتے۔ اتنے میں اس پنڈت کے دائیں اور بائیں میں بیٹھے ہوئے دو لوگ قاری غلام رسول صاحب کو یہاں سے نیچے اتارنے کے لیے جب آئے تو قاری غلام رسول صاحب نے غصے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور سارے مجمع کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے پنڈت کی باتیں سن لی ہیں، لیکن مجھے بھی موقع ملنا چاہیے کہ میں بھی پتھر جس کو بوسہ دیتے ہیں اس کی وضاحت بیان کر سکوں۔ یہ سن کر اس بڑے پنڈت نے اپنے دائیں اور بائیں والے لوگوں کو نیچے بٹھایا اور کہا کہ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ جلدی کیجیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر قاری غلام رسول نے بتانا شروع کیا کہ حجر اسود مبارک کو کسی انسان نے نہیں بنایا اور اس کے جیسا کوئی دوسرا پتھر اس دنیا میں، اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں موجود نہیں ہے، جبکہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی بڑے اور چھوٹے بت بناتے ہو اور ان کی پوجا یعنی کہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس بزرگ نے سر جھکا لیا اور مجمع خاموش ہو گیا۔ اچانک سے قاری صاحب نے اپنی جیب میں سے چاقو نکالا اور اس بڑے بت پر ایک کاری ضرب لگائی اور ایک بازو کو کاٹ دیا، اور پھر پوری طاقت سے اس بازو کو نیچے گرا دیا جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس بزرگ نے واویلا کرنے کی کوشش کی تو قاری صاحب نے اسے خاموش کرا دیا، پھر کہا کہ تم نے اپنی بات مکمل کی ہے، اب مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ اگر تم اور مجمع میں موجود ہر شخص میری بات کو تسلیم نہ کر سکا تو یہی چاقو میں تمہارے حوالے کروں گا، تم میری گردن اڑا دینا۔ قاری صاحب کے یہ الفاظ سن کر سارا مجمع اور یہ پنڈت شانت ہو گیا۔ پھر قاری صاحب نے فرمایا کہ حجر اسود اور تمہارے اس بت کا موازنہ کرنا، یا کسی بھی بڑے سے بڑے حتیٰ کہ سونے چاندی سے بنے ہوئے بت کا حجر اسود سے موازنہ کرنا فضول اور بیکار ہے۔ پھر جب بزرگ بولا کہ یہ بھی پتھر کا بنا ہے اور حجر اسود بھی پتھر کا بنا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بزرگ صرف وہاں موجود مرد و عورتوں کے ذہنوں میں خلش ڈالنا چاہتا تھا، ان کو بدزن کرنا چاہ رہا تھا۔ قاری غلام رسول صاحب نے کہا کہ تمہارے اس بت کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، جبکہ حجر اسود وہ پاک اور دنیا کا واحد نایاب پتھر ہے کہ جس کا وزن اس کی کرشماتی طاقت ہے، انسان تو کیا 40 اونٹ بھی برداشت نہ کر سکے۔ پھر بآواز بلند کہا کہ اس کی طاقت اتنی ہے کہ جس کو اٹھاتے اٹھاتے 40 اونٹ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے،
اس بزرگ نے کہا کہ کیا مطلب، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ یہ سنتے ہی مجمع میں موجود تمام لوگ انتہائی توجہ سے قاری غلام رسول صاحب کو سننے لگے۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے جب جدا کر کے لے جایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر وہ لادا جاتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمانی کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ ایسا عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمانی کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، جو کہ اس وقت 10 بڑے پہاڑوں کے برابر رقم تھی۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا بندوبست کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا اور وہاں کی انتظامیہ کہنے لگی کہ یہ حجر اسود ہے، اسے آپ لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی حقیقی جنت والا پتھر ہے، اور اس کے جیسا پتھر اس دنیا پوری کائنات میں اور کہیں نہیں ہے، اس کا ثانی بنانے والے نے اور کوئی بنایا ہی نہیں۔ اس وقت یہ حاکم ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ حجر اسود میں یہ خاص خوبیاں موجود ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا کی آگ کو اکٹھا کیا جائے، شاید دنیا جہان کے سارے سمندر یا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، حجر اسود کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے ایک منفرد معجزہ ہے۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت کا حاکم کرامتی بڑا پریشان ہوا کہ ایک کمزور سی اونٹنی پر یہ حجر اسود آسانی سے واپس کیسے جا رہا ہے، کیونکہ جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا تو بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا تھا وہ اونٹ مر جاتا تھا، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ یہ پنڈت اور سارا مجمع اس قدر توجہ سے قاری غلام رسول صاحب کی باتیں سن رہا تھا کہ گویا سانس لینا ہی بھول گئے ہوں۔ پھر قاری صاحب نے اس پنڈت اور مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا انمول حجر اسود ہے کہ جو آگ میں نہیں جلتا، کیا اگر میں آپ کو اس بڑے بت کو آگ میں ڈالوں آگ میں ڈالوں تو کیا یہ نہیں جلے گا؟ اگر یہ نہ جلا تو میں آپ سب لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ میری لاش کو یہیں پر آگ میں جلا دینا۔ پھر دوبارہ کہا کہ حجر اسود خانہ کعبہ حجر اسود
پانی میں کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ کیا میں آپ کے کسی چھوٹے یا بڑے بت کو پانی میں ڈالوں اور اگر وہ نہ ڈوبا تو آپ میری لاش کو پانی میں ڈبو دیجیے گا؟ پھر آپ نے اپنے جلال میں بیان کیا کہ حجر اسود کی ان بتوں سے مثال دینا کسی بھی نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے۔ ہم ایک ہم ایک ہی دھرتی پر رہتے ہیں اور میں یہاں کوئی نفرت پھیلانے نہیں آیا، بلکہ میں تو اپنی بیل گاڑی کو لیتے ہوئے یہاں پہنچا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بیل کیوں بھاگتے بھاگتے یہاں پہنچا۔ پھر قاری صاحب نے ساری داستان اس مجمع اور اس بزرگ کو سنائی اور کہا کہ ہم سب لوگ ایک ہی دھرتی پر رہتے ہیں اور میں یہاں کوئی نفرت پھیلانے نہیں آیا، بلکہ میں تو اپنی بیل گاڑی کو لیتے ہوئے یہاں پہنچا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بیل کیوں بھاگتے بھاگتے یہاں پہنچا۔ پھر قاری صاحب نے ساری داستان اس مجمع اور اس بزرگ کو سنائی اور کہا کہ ہم سب لوگ سمجھدار ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بزرگوں کی پرانی روایات کو لے کر آگے آ رہے ہیں، جو کہ کسی بھی طرح سے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت کو جاننا چاہیے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بت آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بت کسی کو ایک ذرے برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ لوگ راہ حق کی طرف آئیں، جیسا کہ پنڈت نے کہا کہ آپ لوگ نیاز بھی دیں اور 60 دن تک لگاتار اس بت کے سامنے سجدہ کریں۔ میں اس کے برعکس آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف 40 دن تک باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کریں، ایک سچے مسلمان بن کر اللہ سے دعا کریں، آپ کی جو بھی مراد ہوگی خدا پوری کرے گا۔ اگر کسی شخص کی مراد 40 دن باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد پوری نہ ہو تو وہ میرے گریبان کو پکڑ سکتا ہے۔ قاری صاحب کی باتوں کا اثر ان پنڈتوں اور پورے مذہب پر بہت زیادہ ہوا، حتیٰ کہ دائیں طرف والے چھوٹے پنڈت نے اسی وقت کلہاڑی سے اس بڑے پتھر نما بت کو توڑ دیا، پھر بڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی پتھر کا، چاہے وہ ہیرے جواہرات سے کیوں نہ ہو، کیوں نہ بنایا گیا ہو، حجر اسود سے موازنہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میری زندگی کا انتہائی قیمتی اور انمول ہے، جس میں ہر اس شخص کے لیے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، ہوا کی پوجا کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی پوجا کرتا ہے، اس شخص کے لیے اس واقعے میں ہدایت کا سمندر ہے۔